مصطفی ذکر چینل کے ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ وظائف اور اوراد کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں موجود تھے، وہاں آپ سے ایک مرتبہ ایک قبطی جو کہ فرعون کے خاندان سے تھا، وہ قتل ہو گیا۔ تو اس کے قتل ہونے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کرنی شروع کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل 7 دن اور 8 راتیں سفر کرتے ہوئے جنگلوں میں درختوں کے پتے وغیرہ کھاتے ہوئے بالآخر مدین میں وارد ہوئے، اور آپ ایک کنویں کے پاس آ کر رکے۔ سفر کی تھکن، بے وطنی اور بھوک پیاس کی شدت تھی۔ آپ نے دیکھا کہ اس کنویں پر بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور پانی اپنے ڈولوں میں بھر کر لے جا رہے ہیں، اور چند لڑکیاں ایک کنارے پر کھڑی انتظار کر رہی ہیں۔ آپ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ ان لڑکیوں کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ لوگ پانی کیوں نہیں بھرتی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہمارے والد شیخ کبیر ہیں، یعنی بہت ضعیف ہیں، اور جب یہ لوگ اپنے پانی بھر لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ اس کے بعد اپنا پانی بھرتے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، اور آپ نے ایک ڈول خود لے کر کنویں میں ڈالا، اور جو ڈول 3 سے 4 لوگ کھینچا کرتے تھے، وہ آپ نے اتنی سفر کی تھکن اور کلفت کے باوجود کھینچ کر ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور ان کے ڈولوں کو بھرا، اور وہ ہنسی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک سائے میں اسی کنویں کے پاس بیٹھ گئے، اور جو دعا آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگی۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، اس وقت جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور وہ لڑکیاں اپنے گھر جا کر اپنے والد کو یہ باتیں بتاتی ہیں۔ ان کے والد حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری روداد سفر کی سنائی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے پاس رک سکتے ہیں، لیکن آپ کو کم و بیش 10 سال میرے مویشیوں کی اور تمام معاملات کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، تو میں آپ کو اپنے پاس رکھنے کو تیار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس بات پر راضی ہو گئے۔ اسی طرح دن گزرے، اور کچھ عرصے میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی سے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال کم و بیش مدین میں رہے، اور پھر دوبارہ اپنی بیوی اور خاندان والوں کے ساتھ دوبارہ مصر کی طرف تشریف لے گئے۔ تو یہ آیت اور یہ دعا جو موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں کے پاس بیٹھ کر کی تھی، تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بیوی عطا فرما دی اور ان کی پریشانیاں دور فرما دی۔ تو یہ وظیفہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے نہیں مل رہے، اور رشتوں کے اسباب میں پریشانی ہے۔ وہ لوگ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد ان کو رشتے ملنا بھی شروع ہو جائیں گے، غیب سے ان کے رشتے ملنا شروع ہو جائیں گے، اور جلد ان کی شادیاں ہو جائیں گی۔ جن لڑکوں کی یا لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر
بچے نہ پڑھ سکیں تو والدین بھی بچوں کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی اس وظیفے کو خود کرے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے ایک شرط بہت اہم ہے کہ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو لازمی طور سے کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنی پڑے گی۔ مثلا کوئی بھوکا ہے، اس کے گھر میں آپ راشن ڈلوا دیں، آٹا یا دالیں دلوا دیں، یا جس کے پاس کپڑے یا جوتے نہیں ہیں اس کے کپڑے یا جوتے دلوا دیں، جو بھوکا اور پیاسا ہے اس کی بھوک اور پیاس کو کھانا کھلا کر پانی پلا کر دور کر دیں۔ لیکن ان لوگوں کو جن کو جانتے ہیں، بازاری فقیر یا پروفیشنل فقیروں کو نہیں، جن کو آپ جانتے ہیں کہ واقعی پریشان ہے، ان کی پریشانی دور کریں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب پریشانی دور کی تھی شعیب علیہ السلام کی بچیوں کی، اور پھر آپ نے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اثرات بہت اچھی طرح سے عطا فرمائے تھے۔ تو پہلے اس وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کسی کو تلاش کر کے جو پریشان حال ہو اس کی پریشانی دور کریں۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد ہر روز 2 رکعت نفل حاجات کے پڑھ کر اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کر 1100 بار اس دعا کو ورد کریں اور دعا کریں۔ اسی طرح اس عمل کو تقریباً 40 دن سے لے کر 3 ماہ تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اس دوران ہی اچھے سے اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ غیب سے عطا فرما دے گا، آپس میں ان روحوں کو، ان خاندانوں کو جوڑ دے گا جن کا اللہ تعالیٰ نے ملنا نصیب کیا ہے۔ اور جو لوگ 1100 مرتبہ نہ پڑھ سکیں وہ 313 مرتبہ ورد کر لیا کریں، تو بھی ان کے مسائل رشتے کے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے رشتے غیب سے عطا فرمائے گا، رشتے لگ جائیں گے، شادیاں ہو جائیں گی، بلکہ شادیوں کے لیے جو اسباب چاہیے ہوتے ہیں، لڑکیوں کا جہیز کے معاملات ہوتے ہیں، پیسوں کے معاملات ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں انشاءاللہ لڑکے اور لڑکی کے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے غیب سے بہت جلد عطا فرما دے گا۔ تو غیر شادی شدہ لوگ، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی بیویوں کا انتقال ہو گیا ہو یا جن کی طلاقیں ہو گئی ہوں، وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے نکاح بھی ہو جائے گا، رشتے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور مالی طور سے بھی اسباب عطا فرمائے گا، اور یہ پریشانی انشاءاللہ بہت جلد دور ہو جائے گی۔ تو آپ تمام مسلمانوں کو اس وظیفے کی ہمارے مشائخ اور بزرگوں کی طرف سے اجازت ہے، اس وظیفے کو خود بھی کریں، اور جو لوگ رشتوں کے اور شادی بیاہ کے معاملات میں پریشان ہیں ان تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کر ان تک بھی یہ وظیفہ پہنچائیں، تاکہ وہ بھی یہ وظیفہ کریں اور ان کی بھی یہ شادی بیاہ کے معاملات حل ہو سکیں، کیونکہ آج کے دور میں شادی بیاہ کے معاملات جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکے ہیں، لیکن اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تمام معاملات بأحسن و خوبی اللہ کی مدد سے حل ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ وظیفہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔